صبح کو آفس میں گئے، شام تک رشوت کا بازار گرم ہے، ایک بندہ بھی بغیر رشوت کے کام کروا کے نہیں جا رہا۔ اپنی تنخواہ 50-60 ہزار ہے اور بلڈنگیں اور کوٹھیاں بنی ہیں، ایسی اتنی تنخواہ میں تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ قسم اٹھاتا ہوں میں اس شہر کی اور آپ اترنے والے ہیں اس شہر میں، قسم ہے والد کی اور اولاد کی، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ سورہ بلد مکی صورت ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے 3-4 قسمیں کھا کر جو ہے پھر جواب قسم جو عنایت فرمایا ہے نا، وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ جواب قسم میں نے عرض کیا، اس کو کہا جاتا ہے کہ قسموں جو کھائی جاتی ہیں وہ کس بات کی اہمیت کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ ایک قسم کھائی، دوسری کھائی، تیسری کھائی، چوتھی کھائی، 5ویں کھائی، یہ قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں کہ آگے بڑی اہم بات آ رہی ہے جس کا یقین دلانا، جس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب وہ جو اہم بات آگے آ رہی ہے اس کو جواب قسم کہا جاتا ہے، یہ قسمیں اس وجہ سے کھائیں ہیں۔ اب پہلے دیکھیں، لا اقسم بہذا البلد، قسم اٹھاتا ہوں میں اس شہر کی۔ اس شہر سے مراد، بلد سے مراد مکہ معظمہ ہے، بیت اللہ ہے، اور روئے زمین پر سب سے اللہ پاک جل شانہ کو سب سے زیادہ مقدس اور محترم شہر جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ کا ہے، بیت اللہ شہر۔ اس لیے اللہ نے اس کی حدود حرم بھی متعین کی ہیں، جہاں کوئی بال نہیں اکھاڑ سکتا، کوئی مکھی نہیں مار سکتا، یعنی حرم کے اندر یہ چیزیں، یہ مارنا بھی حرام ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہم سامنے رکھیں جس سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی حدیث ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ مکہ کی طرف دیکھ کر مخاطب ہو رہے تھے، مکہ کو مخاطب کر کے، بیت اللہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے تھے، بیت اللہ روئے زمین پر تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر یہ ظالم مجھے مجبور نہ کرتے یہاں سے نکلنے پر تو میں کبھی یہاں سے تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، انہوں نے مجھے مجبور کیا ہے۔ تو یہ اس شہر کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے، اور فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی حل کا معنی اترنا بھی ہے کہ یعنی آپ اس شہر میں چلتے پھرتے پہلے رہتے ہیں، اور اس کا معنی حلال ہونا بھی ہے۔ ایک تو حلال ہونا اس لحاظ سے کہ وہ شہر جہاں پر قریش مکہ مکھی مارنا بھی، شکار کرنا حرام سمجھتے تھے، ہر قسم کا خون حرام سمجھتے تھے، وہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون حلال سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا، آپ حلال ہیں اس شہر میں، یہ مطلب بنے گا پھر اس کا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے حلال کا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ حدود حرم کو آپ کے لیے حلال کر دیں گے۔ ویسا ہوا فتح مکہ کے موقع پر، ایک دن کے لیے حدود حرم کی حرمت جو ہے وہ اٹھا لی تھی اللہ پاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ آج کے دن اگر کوئی غلاف کعبہ کے پیچھے بھی چھپا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ ایک لسٹ اللہ پاک نے بھیجی تھی، بہت سے لوگ تھے، ان میں سے مسلمان بھی کئی ہو گئے۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ چھپ گیا اور اس کی بیوی اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کو قبول فرما لی۔ پھر آپ نے صحابہ کو منع فرمایا کہ اس کا باپ اگرچہ اسلام کا دشمن تھا، اسے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام کو مٹانے میں، ستانے میں، لیکن کبھی اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی نہیں بیان کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وحشی ابن حرب، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اب وہ بھی آ کر جو ہے چھپ کے بھاگ گیا پہلے، بعد میں آ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بھی لسٹ کے اندر شامل تھے، ان کے نام بھی، کہ جن کو قتل کرنا اللہ کی طرف سے آرڈر آیا تھا آسمانوں سے کہ ان کو یہاں بھی قتل کر دیا جائے اگر یہ حدود حرم کے اندر بھی پائے جائیں۔ تو ایک دن کے لیے اللہ پاک نے حرمت اٹھا لی تھی، اس لیے بھی کہا گیا وَأَنْتَ حِلٌّ، آپ حلال کرنے والے ہیں اس شہر کو، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اس کو حلال کریں گے۔
اور پہلا سب سے معنی 3 معنی ہو گئے. آپ اترنے والے ہیں، یعنی شہر میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی آپ کے چلنے پھرنے کی اللہ نے قسم کھائی ہے، آپ کے قدموں کے تلووں کے نیچے جو مٹی ہے اس کی، مکہ مکرمہ شہر کی، اس کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے. انت حل بہذا البلد. اور پھر دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ کا خون کو وہ حلال سمجھتے ہیں یہاں پر، جبکہ باقی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں. اور تیسرا معنی اس کا یہ ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ آپ کے لیے حلال کر دیں گے اس کو، یہاں پر بھی آپ انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے اللہ کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے. اب یہ قسم کھائی. اور تیسری قسم آگے کھائی ووالد وما ولد، والد کی قسم اور اولاد کی قسم. باپ کی قسم اللہ پاک نے قرآن میں کھائی ہے. درجہ حدیث پاک کے میں اور شریعت کے اعتبار سے ماں کا زیادہ ہے، لیکن والد مشقت اتنی اٹھاتا ہے، اللہ نے والد کی اسپیشل قسم کھائی ہے. اپنی کمر توڑوا دیتا ہے والد ساری زندگی. وہ کچھ سنتا ہے کہ اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا، وہ اپنے شوق پورے نہیں کر سکتا. ساری زندگی اس طریقے سے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے وہ گزارتا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے اسپیشل اس کی قسم کھائی ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں والد سے مراد جو سب سے پہلے مخاطب ہے نا، مراد اس سے مصداق جو ہیں اس کا والد کا، وہ آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ پوری انسانیت کے والد آدم علیہ السلام ہیں. اور ولد اولاد سے پوری انسانیت مراد ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری انسان آئے گا قیامت تک، سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. اتنی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ انسان ذہن سے تصور نکال دے کہ میں شاید پتہ نہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں اکٹھی کر کے سکون پالوں گا، یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا ہے کہیں نہ کہیں تو اس کو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہیں نہ کہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ تیار رہے ذہنی طور پر، اور مشقت کا اپنے آپ کو عادی بنائے. میں اکثر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مجاہدہ اللہ پاک کو مطلوب ہے. جو شخص مجاہدہ کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کی روح کو صاف کرتے ہیں، اس کو سکون عطا فرماتے. اب ہم دیکھیں کہ رمضان مبارک میں کتنا سکون ہوتا ہے. عام بھی ہم نارملی کھانا کھاتے ہیں، ایک آدھ روٹی کھا لی، بڑا پرہیزی سا کوشش کرتے ہیں، کبھی کبھار کوئی بد پرہیزی ہوگی تو کیا کہنے، لیکن وہ سکون میسر نہیں ہوتا. رمضان مبارک میں تراویح کی مشقت، سارا دن بھوکا رہنے کی مشقت، یہ مجاہدہ ہے. اس مجاہدے پر پورے رمضان ایسا سکون رہتا ہے، روزی میں برکت، سب پرواہ نہیں ہوتی کسی چیز. شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہے، بلڈ پریشر والوں کا بلڈ پریشر کنٹرول ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ پاک خیر و عافیت سے، یعنی مجاہدہ اللہ پاک کو مطلوب ہے. اس لیے عبادت میں اور دینی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں کہیں تھوڑی سی مشقت آ جائے تو اس کو برداشت کیا جائے، ذہنی طور پر انسان تیار رہے. دیکھا ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں جن کے پاس سونے کے جہاز ہیں، سونے کی گاڑیاں ہیں، مشقت ان کو بھی اٹھانی پڑتی. بڑے بڑے شہزادے ایسے دیکھے ہیں جو 10 سال سے کومے میں پڑے ہوئے ہیں، ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، 10 سال ہو، اور کیا ہے گھر میں جائیدادیں اور سب کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ وہ ہمارا پورا ملک خرید لیں، اتنی دولت ہے ان کے پاس. لیکن سب کچھ کے باوجود بھی انسان سکون حاصل کر لے، یہ تو اللہ کے پاس خزانے. اور کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں گدڑیوں کے اندر، اپنے جو ہے وہ جھونپڑیوں کے اندر سکون سے رہ رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، بادشاہوں والی زندگی ہے، فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہیں، سکون سے سوئے ہوئے ہیں. تو انسان یہ نہ سوچے، شروع سے انسان مشقت میں، ماں کے پیٹ میں قید ہوتا ہے، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آنے کی مشقتیں اٹھاتا ہے، پھر باہر آ کے دودھ پینے کی، دودھ چھڑانے کی، وہ اتنا معصوم سا ہوتا ہے، پھر دودھ چھوٹتا ہے، پھر روتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اور مشقتیں. جو بڑا ہوتا جاتا ہے گلے میں جو ہے نا وہ ذمہ داریاں ڈلتی چلی جاتی ہیں کندھوں کے اوپر، یہاں تک کہ وہ قبر کے منہ میں چلا جاتا ہے. پھر قبر کی مشقتیں، عالم برزخ کی مشقتیں، پھر میدان محشر کی مشقتیں. انسان کو جو سکون ملنا ہے نا، وہ سکون جا کر اس کو جنت میں ہی ملے گا. اس کی اصل منزل جو ہے وہ جنت ہے. اب ایک کرکٹر ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے ماشاءاللہ، بہت بڑے مشہور ہیں. ان کا میں نے ایک بیان سنا، جہاں سامنے بیٹھ کر ان کا کہیں پر بیان کر رہے تھے. وہ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے ساری نعمتیں دی، شہرت، انسان کو شہرت مطلوب ہوتی ہے نا، میں مشہور ہو جاؤں، فیمس ہو جاؤں، شہرت بھی دی،
اور موسیقی کے دنیا کے مہنگے ترین آلات میرے کمرے میں لگے ہوئے تھے، موسیقی کی فل آواز جو ہے نا میں سنتا تھا، اور شراب اور لڑکیاں اور جو دنیا کا جو عیاشی کا سارا سامان ہوتا ہے وہ میرے پاس مہیا تھا، لیکن مجھے سکون نہیں تھا۔ جب سے اللہ نے مجھے سکون دیا ہے نا، اللہ کے ساتھ میں جڑا ہوں، میں نے جو ہے دین کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی ہے، اس وقت سے اللہ نے مجھے سکون دے دیا۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا سب سے اونچا درجہ ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کا ایمان، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور وہ کیا فرما رہے ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا، اس کی تشریح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ خود اندازہ کریں، مشقت میں پیدا کیا گیا نا انسان۔ تو جو اللہ کے اتنا محبوب ہو، اللہ کے اتنا قریب ہو، اس نے مشقت اٹھائی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو مشقت تو ضرور آئے گی، اس کے لیے انسان تیار رہے، صبر کرے، ایسے بول نہ بولے جو اللہ کی ناشکری کے بول ہوں، شکوے کے بول ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، کبھی کوئی نقصان ہو جائے، کوئی جانی مالی کسی قسم کا، تو بس اس کے اوپر صبر کرے، اور جو اللہ پاک کے احکامات ہیں ان کو بجا لائے۔ اور اللہ پاک نے اگر کوئی نعمت دی ہے پھر بھی آپے سے بہر نہ ہو، پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول رکھے، اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ پھر آگے غافل انسان کے بارے میں اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر ہی نہیں ہے، یعنی اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ انسان یہ سمجھ لیتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا کے کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، سب کو روند ڈالتے ہیں، ختم کر ڈالتے ہیں، مٹا ڈالتے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا ہمارے سامنے کس کی طاقت چلتی ہے، کس کا زور چلتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، پھر انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا بہت سارا مال خرچ کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، اس کا خیال یہ ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ مال کے بارے میں نا ہمیں بڑی غلط فہمی ہے، جہاں سے مرضی کماؤ، بس تھوڑا بہت خرچ کر دو کافی ہے۔ بڑے لوگوں کو آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کئی مرتبہ، ساری زندگی رشوت کا مال، لوگوں کو ستاتے ہیں، صبح کو آفس میں گئے، شام تک رشوت کا بازار گرم ہے، ایک بندہ بھی بغیر رشوت کے کام کروا کے نہیں جا رہا۔ اپنی تنخواہ 50-60 ہزار ہے، اور بلڈنگیں اور کوٹھیاں بنی ہیں، ایسی اتنی تنخواہ میں تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ شاید ہر مہینے 1-2 دیگیں پکا دینے سے شاید بس معاف ہو جائے گا سارا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں حرام کا پیسہ کما کے اس میں سے زکوٰۃ ادا کروں گا، تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس کی اللہ کے ہاں۔ وہ یہ سمجھے میں خیرات کر کے حرام کے پیسے کو حلال کر لوں گا، کبھی اس کا حرام کا پیسہ حلال نہیں ہوگا۔ جن کا حق دبایا ہے، جن کے ساتھ زیادتی کی، ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے عرض نہیں کر رہا، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ بات قطعاً ذہن میں نہ رکھیں کہ ہم جو ہے شاید اپنے جو سیاہ کاریاں ہیں ان کو اوپر پردہ ڈال لیں گے، اپنے کچھ ایسا کر کے۔ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کو پتہ ہے کہاں سے کما رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ 5 بکرے جو ہے نا وہ قربانی کے موقع پہ ذبح کر رہا ہے، اور سارے کے سارے جو ہے نا وہ کیا ہے 10 لاکھ رشوت لی ہے، اس میں سے 5 لاکھ کے بکرے، 5 لاکھ میرے لیے حلال ہو گئے جی، کیونکہ میں نے صدقہ دے دیا۔ جن کا خون نچوڑا ہے وہ قیامت کے دن گریبان پکڑیں گے، پکی بات۔ تو اس لیے فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے کہ میں نے بڑا مال خرچ کر دیا ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے ان لم یرہ احد، اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ سن لے الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی۔ اسپیشلی اللہ اپنی نعمتوں کو ذکر کر رہے ہیں، قسمیں بیان کی، جواب قسم، پھر اپنی نعمتیں ذکر کی۔ ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی، آنکھوں کی نعمت کو اسپیشل طور پر ذکر کیا، بہت بڑی نعمت ہے آنکھ۔ یہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ آنکھوں کے اندر روشنی کہاں سے آ رہی ہے، پیچھے سے اللہ پاک روشنی کمزور ہو جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، روشنی تیز ہو جاتی ہے، نظر تیز ہو جاتی ہے، اور اس کو ایسے طریقے سے بھویں بنائی، اوپر جو ہے بال لگائے، اوپر پردے لگائے، خاکہ آتا کچھ آتا فوراً بند ہو جاتی ہیں، سپرنگ لگائے اس کے اندر، کتنی مرتبہ، ہزاروں مرتبہ انسان بند کر رہا کھول رہا ہے، مجال ہے گھس جائے، کم ہو جائے کچھ۔ چاروں طرف ہڈیاں بنا دی، بیچ میں آنکھ کا کیمرہ رکھا، کوئی چوٹ لگتی ہے تو ہڈیوں پہ سیڈوں پہ لگ جاتی ہے، آنکھ بچ جاتی ہے، منہ کے بل گر جائے یا منہ کے اوپر کوئی چیز آ پڑے تو آنکھ بچ جاتی ہے۔ ایک ایک نعمت میں انسان سوچے، ہماری ساری زندگی کی عبادت اللہ کی ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔
اور فرمایا کہ ولیسان، اور زبان دی، زبان اللہ پاک کی بڑی، جو لوگ گونگے ہیں جن کی زبان ہی ان سے پوچھ کے دیکھیں، بڑی نعمت اللہ پاک کی۔ یہی زبان جو ہے کبھی کبھی انسان کو ایک بول بولتا ہے، چند سیکنڈ میں اللہ کا مقرب بندہ بنا دیتی۔ ایک بول بولتا ہے، یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے۔ اللہ اتنے صدق کے دل سے بولتا ہے، آنکھوں سے آنسو گرا کے بولتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بول ایک ہے، 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے، یا اللہ میری توبہ، مجھے معاف کر دے۔ ایک چھوٹا سا بول ہے، کہ کتنی بڑی نعمت ہے زبان۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وشفتین، اس کو ہونٹ دیے، ہونٹ دیے۔ یہ ہونٹ جو ہے نا، یہ یوں سمجھیں کہ زبان کا شٹر ہے بند کرنے کے لیے۔ زبان اس کی مثال جو ہے نا مفسرین نے دی ہے۔ آج ایک تفسیر میں نے کئی تفسیریں دیکھی، ان میں سے ایک تفسیر میں مجھے یہ مثال بہت اچھی ملی اس کی، ولیسان و شفتین، اس آیت کی۔ مفسرین نے اس کی مثال دی ہے کہ اس کی مثال ایسے جیسے تلوار اور نیام ہوتی ہے۔ تلوار ہوتی ہے نا، اس کا کور ہوتا ہے جس کے اندر تلوار کو داخل کیا جاتا ہے، کہ تلوار جو ہے نا نیام کے اندر ڈلی ہوئی ہے، کسی کو لگے گی نہیں۔ چاقو ہے، چھری ہے، ہم اس کو کور کے اندر ڈال دیتے، کسی کو لگے نہیں۔ تلوار کی طرح ہے زبان، یہ کاٹتی ہے، مرواتی ہے، انسان کو خود کو مروا دیتی ہے بس اوقات، تلوار کی طرح ہے۔ اور اس کا نیام جو ہے نا ہونٹ ہے۔ اتنی تیز ترین چیز جو ہے نا، تلوار سے بھی تیز ہے زبان، لیکن اس کے لیے اللہ نے ہونٹ دیے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، کہ جب کنٹرول نہ ہو رہی ہو زبان زیادہ تو ہونٹوں کو بند کر لو۔ اس لیے فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پھر 2 راستے دکھائے، 2 گھاٹیاں دی، 2 راستے دکھائے، ایک خیر اور شر کا۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، کتابوں کے ذریعے نبیوں کو بھیج کر بتلا دیا کہ یہ راستہ رحمان کا ہے، یہ شیطان کا ہے، جدھر چلنا چاہو چلے جاؤ۔ پاؤں نہیں باندھے اللہ پاک نے، زبردستی نہیں کی۔ اب کون سے فرشتے گھسیٹ کر لائے ہیں ہمیں مسجد میں؟ ہم تو خود آئے ہیں، نہ آتے تو ہمیں کوئی نہیں لا سکتا تھا، کوئی زبردستی تھوڑی۔ یہ تو اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اور فرمایا کہ 2 گھاٹیاں دی، 2 راستے۔ فلک تحمل عقبہ، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے نا، اس کو گھاٹی کہتے ہیں، جہاں انسان چھپنے کے لیے غاروں کے اندر، چٹانوں کے نیچے چھپنے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ پانی کا راستہ بھی ہوتا ہے 2 پہاڑوں کے درمیان۔ انسان گھاٹی کے اندر نہیں گھسا، اس کو گھاٹی سے تعبیر کیا کہ یہ بڑا مشقت والا کام ہے۔ وما ادراک ما العقبہ، آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ آگے اس کی تفسیر کی اللہ پاک نے، فک رقبہ، غلام کو آزاد کروانا، غلام کو آزاد کروانا، گردن چھڑانا۔ فک رقبہ کہتے ہیں گردن چھڑانا، مطلب یہ ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ خود آزاد ہونا، کسی کو آزاد کروانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جسمانی طور پر بھی آزاد ہونا، ذہنی طور پر بھی آزاد ہونا۔ کبھی کبھی ہم جسمانی طور پر اپنے آپ کو آزادی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دماغ اور دل ہمارا قید ہوتا ہے، نظریاتی طور پر جو ہے نا ہم قید ہوتے ہیں۔ ہم قیدی بن چکے ہیں، مال کے، اپنے نفس کے، اپنی ہوس کے، اپنی خواہشات کے قیدی بن چکے ہیں۔ ہم سب کچھ بڑی بولتے ہیں، سب جب خواہش سامنے آتی ہے نا تو ہمارا سارا تقویٰ سب کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور اس وقت ہم جو ہے بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کو گھاٹی کے طور پر فرمایا کہ آزادی حاصل کی جائے، فک رقبہ، ان سب چیزوں سے، نفس سے آزادی، ان سب چیزوں سے آزادی، خالصتاً آزاد ہو کر ایک اللہ کی غلامی اختیار کی۔ اور فرمایا کہ اور گھاٹی کیا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کل بھی ہم نے سورۃ فجر میں پڑھا، کھانا کھلانا، بھوک کے دن کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا ویسے بھی ثواب ہے، ہر کسی کو کھانا کھلانا، یہ نہیں کہ غریبوں کو کھلانا، امیروں کو کھلانا بھی ثواب ہے، لیکن غریب کو کھلانا، فقیر کو کھلانا زیادہ ثواب ہے، اور بھوک کی حالت میں کسی کو کھلانا اور زیادہ ثواب ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلانا بھوک کے دن، یتیمن، یتیم کو، ذا مقربہ، جو رشتہ دار ہو۔ دیکھیں عموماً ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سب کو بلا لیتے ہیں، سگی بہن کو نہیں بلاتے، اس نے حصہ مانگ لیا۔ سب کو بلا لیتے ہیں، سگے بھائیوں کو نہیں بلاتے۔ جمعے کے دن آ گئے، نماز پہ آ گئے، ایک دوسرے کو جو ہے نا معانقہ کر کے جفی ڈال کے مل رہے ہیں، ہم سگے بھائی کو نہیں ملتے۔ یہ کون سی عید ہے بھائی؟ یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ تو اس لیے ہے کہ دلوں کو صاف کیا جائے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے، شریعت حکم کرتی ہے۔ ڈبل ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا۔
یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. اگر عام بندے کو صدقہ دیں گے صرف صدقے کا ثواب ملے گا. حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے رشتہ دار کو صدقہ دو گے صدقۃ و صلۃ، صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا. اور فرمایا کہ او مسکین ذا متربہ، یا ایسے مسکین کو کھلانا جو محتاج ہو، فقیر ہو. متربہ کہتے ہیں خاک نشین کو، ترب مٹی کو کہا جاتا ہے. ثم کان من الذین، پھر چاہیے کہ انسان ہو جائے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے صبر کی تلقین کی اور آپس میں رحم کرنے کی تلقین کی. پھر انسان کو چاہیے کہ خود ان اعمال پر صرف عمل نہ کرے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی تلقین کرے. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ایمان لاتے ہیں دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، اچھے نصیب والے ہیں، ان کو اعمال نامہ روز محشر دائیں ہاتھ میں ملے گا. والذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، بد نصیب بدبخت لوگ ہیں، ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. کافر لوگ مراد ہیں اس سے. علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر دہکتی ہوئی آگ ہوگی. مؤصدہ کہتے ہیں آگ بند کر دینا. جیسے اس کی مثال یوں سمجھے ہم، بھٹا ہوتا نا اینٹوں والا، ہم نے دیکھا ہوگا، اس کے اندر کوئلہ ڈال کے نا ایندھن ڈال کے اوپر سے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. لوہے کے ڈھکنے ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے اوپر سے، تاکہ اندر جو ہے آگ جمع ہو جائے، اچھے طریقے سے اینٹ پک جائے. علیہم نار مؤصدہ، نار مؤصدہ کہتے ہیں وہ آگ جو بند کی ہوئی ہو، یعنی جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل کر کے دروازہ جہنم کا بند کر دیا جائے گا تاکہ وہ اندر جلتے رہیں اور اندر اپنی سزا کو، اپنے انجام کو، اپنے بدلے کو جو ہے وہ بھوگتے ہیں. سورہ بلد ہماری ختم ہوئی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.